بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مثنوی شریف کی آج کی 60ویں نشست۔ گزشتہ کی نشست میں جو موضوع چل رہا تھا آج ہم اسی کو جاری رکھیں گے۔ جس موضوع پر گفتگو گزشتہ کی نشست میں رکی تھی اس میں مولانا روم نے کہا تھا کہ جب بندہ عشق کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور دریائے عشق میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کی منزل یا اس کی کامیابی یہی کہلاتی ہے کہ وہ ڈیپتھ میں جاتا رہے۔ جتنا اوپر رہے گا وہ سمندر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کو حاصل نہیں کر پائے گا، تو اس کا کام اس کی تہ میں جانا ہے، تل میں جانا ہے۔ تو جب آدمی عشق کے میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے، محبوب کا منظور نظر بن جاتا ہے، تو اب محبوب اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو پہلے یہ محب تھا اور وہ محبوب تھا، اب یہ ہوتا ہے کہ وہ محب ہو جاتا ہے اور یہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جب عاشق کوئی ہوتا ہے، سچا عاشق، تو اصل میں وہ ساتھ میں معشوق بھی ہوتا ہے۔ تو جس کو تو عاشق دیکھے اس کو معشوق سمجھ، کیونکہ نسبت ہے، یہ نسبت کی مضبوطی ہے، نسبت کی کامیابی ہے کہ یہ وہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہو جاتا ہے، اس میں دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اسٹریس اسی بات پر دے رہے ہیں کہ یہاں پر محبوب اور محب میں جدائی نہیں ہوتی۔ محبوب اور محب میں ہوگی جدائی کیسے، اتنی سمجھ کہاں ہے وائس کی کھوپڑی میں۔ جو لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے وہ اس حقیقت کو بھی نہیں جان پاتے۔ اب پہلے کیا ہوتا ہے کہ پیاسا پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ منزل ایک ہوتی ہے۔ جب وہ پانی تلاش کرتا ہے، پانی مل جائے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن ایک منزل وہ آتی ہے جب پانی پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ معشوق کا درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو اب معشوق ہی اس کا عاشق بن جاتا ہے اور عاشق معشوق بن جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی پیاسے کو تلاش کر رہا ہے۔ تو جب عشق کے میدان میں کوئی آ جاتا ہے تو اس کی ایک خاص علامت، ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چپ ہو جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عاشق ہے تو اس کو چاہیے کہ خاموشی کو اپنا شعار بنا لے، اور اس نے جب کہا ہے کہ وہ انصتو، خاموش بیٹھ اور غور سے سنتا رہے، تو وہ نہ صرف اپنے کانوں کو اس کام پہ لگا دیتا ہے، سننے کے کام پہ، بلکہ اس کا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک کان بن جاتا ہے۔ ہمتن گوش ہو جانا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں محاورے کے طور پر، ہمتن گوش ہونا۔ گوش کہتے ہیں کان کو، ہمتن سارا جسم کان بن جانا۔ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ جب سننے کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے ہمتن گوش ہو جانا۔ تو ہمتن گوش بن جا، تیرے لیے یہ ضروری ہے جب تو عشق کے میدان میں آئے۔ منہ چلانے کا کام اب ختم ہوا، اب کان چلانے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فنا جو ہے وہ اصل بقا ہے۔ اس سے پہلے نشست میں ہم یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے آگے کی گفتگو۔ اے حیات عاشقاں در مردگی، دل نیابی جس کے در دل بردگی۔ اے طالب، اے عشق کے میدان میں اپنے محبوب کو طلب کرنے والے، یہ بات یاد رکھ کہ عاشقوں کی زندگی مرنے میں ہے۔ جو مرتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ مطلب وہ جو موت ہے جو ہر انسان کو آتی ہے وہ تو عام موت ہے، وہ تو دہریہ بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، سب کو موت آنے والی ہے۔ وہ موت اصل نہیں ہے۔ اصل موت یہ ہے کہ تم زندہ رہو، دنیا کے کاروبار میں رہو، لیکن مرے ہوئے رہو، یعنی اپنی ہستی کو فنا کر ڈالو۔ تو جو ہستی کو فنا کرتا ہے اس سے جو زندگی اس کو حاصل ہوتی ہے وہ حقیقی عاشق کی زندگی کہلاتی ہے۔ اور دل کو گم کیے بغیر کسی کو دل ملتا نہیں ہے۔ اپنے دل کو فنا کر دینا، اپنی خواہشوں کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو میں
کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا. جب تک تو میں کرتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ تو نے اپنے آپ کو فنا نہیں کیا ہے. تو اپنے آپ کو فنا کرنا، اپنی حقیقت کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ ہے عشق کے میدان میں اصلی زندگی. من دلش جشتا بے صد ناز و دلال، او بہانہ کردہ بامن از ملال. اب کہتے ہیں کہ میں نے 100 ناز اور اداؤں کے ساتھ، 100 انداز کے ساتھ اس کی دلجوئی کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کو منانے کی کوشش کی. محبوب سے خواہش کی کہ مجھے دیدار کرائے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیرے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا دیدار کرا. بہت دلجوئی کی، میں نے بہت خواہش کی. او بہانہ کردہ بامن از ملال، تو اس نے ملال کی وجہ سے مجھ سے بہانہ کر دیا، مطلب دیدار کرانے سے انکار کر دیا. ملال سے مراد ہمارا اردو کا ملال نہیں ہے. میں نے اس کے دیدار کی خواہش کی، اس کے سامنے رکھا، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے اس خواہش کو رد اس لیے کر دیا کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ جب تک ہے تب تک وہ میرا دیدار نہیں کر سکتا. تو بہانہ کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ ٹال دیا، قیامت تک کے لیے ٹال دیا. جب تک تو اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ زندہ ہے تب تک تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. اب وہ دن آئے گا جب تو میرے حضور حاضر ہوگا، اس وقت میں اپنا دیدار کراؤں گا. منس جستا با نیاز و بے ملال، او بہانہ کردہ از ناز و دلال. اور میں نے، اس نے کیا کیا؟ ٹالنے کا کام کیا. میں نے جب عاجزی کی، منت کی، خوشامد کی، نیاز مندی کا مظاہرہ کیا تو اس نے ٹالنے کا کام کیا. لیکن میں نے ٹالنے کا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ ٹالے بغیر میں نے اس کی جستجو کی، اس کی طرف دھیان دیا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے اپنے ناز و انداز کی وجہ سے ٹال دیا. گفتم آخر غرق تستی عقل و جاں. اب کیوں ٹال دیا وہ صراحت بعد میں آ رہی ہے. گفتم آخر غرق تستی عقل و جاں، گفت رو رو برمنی افس و مخاں. میں نے کہا کہ یہ میری عقل، یہ میری جان، یہ میری ہستی، یہ تو سب تجھ میں غرق ہے. اب میرے لیے کیا ایسا کیوں رویہ ہے میرے ساتھ کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا آپ دکھاتا نہیں ہے، اپنا دیدار کراتا نہیں ہے، مجھے ٹال رہا ہے، جبکہ میں تو تیرے اندر غرق ہوں. عاشق جب غرق ہو جاتا ہے، غریق عشق، تو اس طرح عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے محبوب کے دیدار کی خواہش کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ میں تو تیرے ہی عشق میں غرق ہوں، تیری ذات میں فنا ہوں، اب اس کے بعد بھی مجھے دیدار کیوں نہیں کراتا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، گفت رو رو برمنی افس و مخاں. بولا جا نکل یہاں سے، مجھ پر جادو چلانے کی کوشش مت کر. رو رو، جا جا، بی گون بی گون، نکلو یہاں سے. ایسی دلیلیں میرے سامنے پیش مت کرو. ڈونٹ چینٹ ڈونٹ چینٹ دیز اسپیلز اوور می. مجھے جو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، مجھے معلوم ہے. یہ ہیلے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو آپ سے اتنا قریب ہوں، میں اتنی قربت رکھتا ہوں، میں آپ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اس کا لحاظ کر کے میرا دیدار کرائیے. نہیں، مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. تیری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں، اب وہ کیا غلطیاں ہیں وہ آگے بیان ہو رہا ہے. گفتم آخر غرق تستی عقل و جاں، گفت رو رو برمنی افس و مخاں. من نہ دانم اونچے اندیشی دے، اے دو دیدہ دوست را چوں دیدے. اب دیکھیے، تو کیا سوچ رہا ہے، تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا مجھے نہیں معلوم؟ میں سب جانتا ہوں. تیرے اندر جو خواہش ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. اے دو دیدہ دوست را چوں دیدے، اے دو دیدے والے، دوئی والے. اب تو کہہ رہا ہے نا مجھے تیرا دیدار کرا دے، تو ایک طرف مجھے بول رہا ہے، دوسری طرف تیرا بول رہا ہے، تو اس کا مطلب کچھ دوئی ہے بیچ میں. میں الگ، تو الگ. تو یہ کہہ رہا ہے نا مجھے تیرا دیدار کرا دے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کچھ اور ہے اور میں کچھ اور ہوں، تبھی تو دیدار کرانے کی خواہش کر رہا ہے. تو فرماتا ہے اے دو دیدہ، اے دوئی والے، دوست را چوں دیدے،
تو نے دوست کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک تو دوست بھی کہتا ہے، ایک تو فنائیت کی بات بھی کرتا ہے، ایک تو عشق کے بحر میں سمندر میں غوطہ لگانے کی بات بھی کرتا ہے، ڈوب جانے کی بات بھی کرتا ہے، پھر میں اور تو بھی کرتا ہے۔ تو نے آخر مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اے گراں جا خار دی دستی مرا، زاں کے بس ارزاں خریدستی مرا، اے پست ہمت انسان۔ اب جواب آ رہا ہے وہاں سے، اے پست ہمت انسان، گراں جاں، جو جان پر گراں ہیں، تو جب انسان کی ہمت پست ہو جاتی ہے، گراس اسپریٹڈ، گراں جا، اے گراں جاں انسان، اے پست ہمت، تو نے مجھے بے قدر سمجھا ہے۔ کیا سمجھا ہے کہ میں ایسے تجھے مل جاؤں گا، ہر چیز تجھے تیری خواہش کے مطابق ایسے مل جائے گی؟ گویا کہ تو میری اس عشق و محبت اور یہ تعلق اور اس کو بہت لائٹ لیا ہے۔ زاں کے بس ارزاں خریدستی میرا، اور یہ تیرا جو لائٹ لینا ہے یہ اس لیے ہے کہ تو نے مجھے سستا خرید لیا ہے، تو نے مجھے سستا خرید لیا ہے، کیونکہ میری جو مہربانیاں ہیں، جو میں اپنی مخلوق کے اوپر مہربانیاں کرتا ہوں، ہر کسی کو کھلا رہا ہوں، ہر چیز کسی کو ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، دوست تو دوست ہے، عاشق تو عاشق ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی میں اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جن لوگوں نے میرے وجود کا انکار کر دیا ہے ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہوں۔ تو میری مہربانیاں تو عام ہیں، تو کیا میری عام مہربانیوں کو دیکھ کر تو نے یہ سمجھا ہے کہ میری ہر چیز کو تو لائٹ لے لے گا؟ کیونکہ جو چیز سستی مل گئی ہے اس کی قدر نہیں ہے، مفت مل گئی ہے نا، اللہ کی یہ مہربانیاں تجھے مفت مل گئی ہیں، سستے میں مل گئی ہیں۔ تو جو آدمی سستی چیز خریدتا ہے یا جس کو جو آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، مشکل چیز کی آدمی قدر کرتا ہے، آسانی سے جو چیز مل جائے اس کی قدر نہیں کرتا۔ اور یہ تیری جو ناقدری ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ تو نے مجھے سستا خرید لیا ہے۔ لیکن اس میدان میں کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ اب یہ لوگ جو عالم روحانیت سے بالکل واقف نہیں ہیں، جن کو روحانیت کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز سستی مل جائے گی، جاؤ تم کو جنت یوں مل جائے گی، جاؤ تمہاری کامیابی یوں ہو جائے گی، ایسا کر دو یہ ہو جائے گا، ویسا کر دو وہ ہو جائے گا۔ اب وہ سارے لوگوں کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا کا طریقہ طرز عمل اسی طرح کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روحانیت ہے اس میں جو ترقی کے مراتب، منزلیں ہیں، مدارج ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والے۔ کچھ کر کے بتاؤ، فنائیت حاصل کرو، رضا جوئی کی فکر کرو۔ ہر کے او ارزاں خرد ارزاں دہت، گوہر طفل بخل سے نہ دہت۔ اب دیکھیے آپ کیا بہترین اور پیاری مثال آپ دیتے ہیں۔ جو آدمی جو چیز سستے میں خرید لیتا ہے وہ دے دیتا بھی سستے میں، جتنی آسانی سے اس کو چیز مل جاتی ہے اتنی آسانی سے اس کے پاس سے چلی بھی جاتی ہے۔ بڑی چیزیں مشکل سے ملتی ہیں اور بڑی چیزوں کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے۔ جو چیز سستی مل جائے وہ جب تک کام چلاتا ہے اس کا پھینک دیتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ملتی ہیں، ایک سستی والی چیز، چند پیسوں میں چند ٹکوں میں مل گئی، وہ لے کے آتا ہے اور جب تک چلاتا ہے اس کا پھینک دیتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی کوئی چیز مہنگی خرید کے لائے تو اتنی آسانی سے نہیں پھینکتا ہو اس کو، پہلے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر حفاظت کرنے کے بعد بھی خراب ہو جائے تو اس کو ریپیئر کراتا ہے، بناتا ہے، اس کو جان و دل سے حفاظت کر کے رکھتا ہے۔ ارے بہت مہنگی چیز ہے بھائی۔ تو یہ طریقہ ہے، بڑی چیز مہنگے ملتی ہے اور بڑی چیز کی آدمی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے جان لگاتا ہے۔ سستی چیز جتنی آسانی سے آتی ہے اتنی آسانی سے چلی جاتی ہے۔ گوہر طفل بخور سے نادہت۔ اب مثال دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر قیمتی موتی دے دیا جائے اور کبھی اس کو بھوک لگے، روٹی خریدنے کی ضرورت پڑے تو ایک روٹی کے واسطے موتی بیچ دے گا؟ بچہ نادان بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ نا اس کی حقیقت، اس کی ویلیو کیا ہے وہ موتی کی، وہ ایک روٹی کے عوض موتی بیچ دیتا ہے۔ گوہر طفل بخور سے نادہت، he that buys cheaply gives cheaply, a child will give a pearl for a loaf of bread۔ یہ کیفیت ہے۔ غرق عشق شو کہ غرقست اندریں، عشق آئے اولی و آخری۔ عشق میں ڈوب جاؤ،
عشق میں ڈوب جاؤ، اور ایسے ڈوب جاؤ کہ جس طرح اگلے پچھلوں کا معاملہ ہوا ہے، جیسے وہ لوگ عشق کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں ویسے ڈوب جاؤ۔ جو پرانے لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو، وہ کیسے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، کیسے اپنا ایمان عقیدہ رکھا کرتے تھے، کیسے اس میدان میں مجاہدے کیا کرتے تھے، کیسے اپنے آپ کو فنا کیا کرتے تھے۔ محمد اللہ سرکار کا شعر ہے، جب سے بھائی ہے عشق کی ذلت، خاک ڈالی ہے میں نے عزت پر۔ تو جو عشق کے میدان میں ہوتا ہے وہ ذلت کو بھی اتنا پیارا سمجھتا ہے کہ ذلت بھی اس کو پیاری لگنے لگتی ہے، غریبی فقیری بھی اس کو پیاری لگنے لگتی ہے، بیماری بھی اس کو پیاری لگنے لگتی ہے۔ وہ لوگ عزت کو، دولت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، خاک ڈال دیتے اس کی، مگر شرط ہے وہ عشق ہونا، نہیں تو پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، ادھر کہاں ہے۔ مجملش گفتم نہ کردم من بیاں، ورنہ ہم افہام سوزد ہم زباں۔ یہ ساری جو کام کی باتیں ہیں میں نے بہت اختصار سے بتائی ہیں، مجمل سمرائزڈ طریقے سے بتائی ہیں، میں نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ مجملش گفتم نہ کردم من بیاں، میں نے اس کو کھول کے تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے، ضروری جو باتیں تھیں وہ نہ میں نے بتائی ہیں۔ ورنہ ہم افہام سوزت ہم زباں، ورنہ اگر میں تفصیل سے بتاتا تو عقلیں جل جاتی اور زبانیں کٹ جاتی۔ نہیں بتا سکتے، ہر کوئی اس کا اہل ہوتا بھی نہیں یہ ساری باتیں سننے کا، لیکن اشارے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، کچھ باتیں بول کے گزر جاتے ہیں اشاروں کی نام میں، اور جو سمجھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ من چو لب گویم لبے دریا بوت، جیسے میں لب کہتا ہوں، لب بول کے گزر جاتا ہوں تو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ لب سے مراد لب دریا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ لب میں ہی پھنسا ہوا رہ جاتا ہے۔ من چو لب گویم لبے دریا بوت، من چو لا گویم مراد اللہ بوت، جب میں لا کہتا ہوں تو اللہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے میں کسی سے کہوں کہ میاں لا الہ پڑھو، آپ سن کر چلے گئے، اب بیٹھ کر لا الہ پڑھتے رہے تو چلے گا کیا؟ لا الہ تو کفر ہے، لا الہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی خدا ہے ہی نہیں کہ آپ ورد کرتے رہیں گے تو چلے گا کیا؟ لیکن بولنے والے نے اشارہ دیا ہے، لا الہ پڑھو سے کیا مراد ہے، مطلب اس میں الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کے اندر الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ لا الہ پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو ویسی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اشارتاً بیان کر کے گزر جانا پڑتا ہے، تفصیل اگر اہل ہے تو وہ خود سمجھ لے گا، نہیں تو پھر اس کی ہے بھی نہیں۔ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے بہت سی کام کی باتیں فارسی زبان میں لکھی، حالیہ عرصے کے بزرگ ہیں، زیادہ پرانے نہیں ہیں، فارسی زبان میں لکھی انہوں نے بڑی بڑی کام کی باتیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اب فارسی زبان تو ہمارے پاس اس کا چلن ختم ہو گیا ہے، آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اب وہ سننے سمجھنے والے بھی چند رہ گئے ہیں، کروڑوں میں ایک آدھ ہو گئے، وہ کیفیت ہے، تو اتنی کام کی باتیں انہوں نے فارسی میں کیوں لکھی؟ اردو تو ہماری زبان ہے، اگر اردو میں لکھتے تو زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکتے تھے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ کام کی باتیں سب کے لیے نہیں ہیں، جو اہل ہے صرف اس کے لیے ہے، اور جو اہل ہوتا ہے وہ تو فارسی سیکھ ہی لیتا ہے۔ تو اس طرح سے بعض چیزوں کو نا اہل سے بچانے کے لیے اس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، تاکہ پہلے خود اہل بنو، اس کے بعد پھر یہ پڑھو اور سمجھو، نہیں تو یہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہاں وہی بات مولانا روم بیان فرماتے ہیں، من چو لا گویم مراد اللہ بوت، جب میں لا کہتا ہوں تو اللہ مراد خود بخود ہو جاتی ہے۔ منز شیرینی نشینم رو ترش، منز بسیاری گفتارم خموش، میں مٹھاس کی وجہ سے ترش رو ہو کر بیٹھ جاتا ہوں، میرے اندر جو مٹھاس ہے بھری ہوئی، اس کی وجہ سے میں کھٹے چہرے والا بن کر بیٹھ جاتا ہوں۔ کیوں؟ جب آپ کے اندر مٹھاس بھری ہوئی ہے تو پھر آپ اپنا چہرہ کھٹا کر کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ انورڈ سویٹنس ہے، یہ جو سویٹنس ہے، عشق کا مزہ، یہ انورڈ سویٹنس ہے، اور باہر وہ مٹھاس ظاہر نہیں کرتے بلکہ چھپا کر
رکھتے ہیں اپنی مٹھاس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نااہل تک جانے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ جائے گی تو اہل کے پاس ہی جائے گی. پھر دوسری چیز کیا ہے، مٹھاس جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، ابتدا میں جب آپ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کو میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے، خواہش ہوتی ہے میٹھا کھانے کی. لیکن آپ میٹھے پہ میٹھا کھاتے چلے جائیں تو ایک وقت کے بعد آپ کے چہرے پہ وہ مزہ لینے کی کیفیت نہیں رہے گی. بہت زیادہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کی مٹھاس کے اثرات چہرے سے غائب ہو جاتے ہیں. یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں، میں مٹھاس کی وجہ سے تر شروع ہو کر بیٹھ جاتا ہوں. گویا کہ یہ ایک طریقے کا ماسک ہے تاکہ وہ مٹھاس کسی کو نظر نہ آئے. چہرے پہ ماسک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کھٹاس کا. منز بسیاری یہ گفتارم خاموش، اور میں اپنے باتوں کی زیادتی کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہوں. اب یہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے، باتوں کی زیادتی جب ہو جاتی ہے تو آدمی چپ ہو جاتا ہے. باتیں اتنی زیادہ اس کو معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. جن کو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بڑا بولنے لگتے ہیں. جس کے معلومات کم ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں. جس کے معلومات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کم منہ کھولتا ہے. یہ ایک بہت خاص فلسفہ ہے. میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں. چونکہ میں صحافت کے میدان میں رہا ہوں تو میرے کچھ جان پہچان والے کچھ صحافی ہیں جو اخبارات میں کام کرتے ہیں. تو کبھی اخبارات میں کوئی غلطی آتی تھی، کبھی زبان کی کوئی غلطی، کہیں کوئی تحریر کی اسکرپٹ میں کہیں قواعد کی غلطی، ایسا کبھی اخبارات میں آ جاتی، کبھی اسپیلنگ مسٹیک اس طرح کی آتی تھی. تو میں ان کو فون کر کے اطلاع دیتا تھا کہ بھئی فلاں اخبار کے فلاں صفحے پہ یہ غلطی ہو گئی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس غلطی کو دوسری بار یہ غلطی نہ ہو اس لیے اس کو درست کر دیا کرتے تھے. تو کچھ وقت ایسا چلا. اس کے بعد میں نے اس طرح کی غلطیوں پر بھی ان کو فون کرنا، اطلاع دینا بند کر دیا. تو اتفاق سے ایک صحافی سے میری ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا، پہلے آپ فون کر کے غلطیاں بتایا کرتے تھے، اب کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ کوئی غلطی نہیں بتا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بھائی پہلے 2-4 غلطیاں ہوتے تھے بتاتا تھا، اب کتنے بتاؤں؟ اسی لیے میں نے ایک بھی غلطی بتانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں دنیا میں غلطیاں بتانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں. مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح سے دیکھیے آپ کہ جب انسان 1-2 غلطی کرتا ہے، کوئی آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اچھی آواز میں تلاوت کر رہا ہے، مخارج صفات کا خیال کرتے ہوئے بہترین تجوید کی قرات کر رہا ہے، اگر اس نے کسی ایک قاعدے کی غلطی کر دی، قلب نہیں کیا یا ادغام نہیں کیا یا اخفا نہیں کیا، کچھ بھی ایسی قرات کی غلطی ہوئی، تو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ نماز کے بعد اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں آیت میں فلاں جگہ ادغام نہیں کیا، وہاں پر ادغام ہے، فلاں جگہ آپ نے قلب نہیں کیا، اخفا نہیں کیا، میم ساکن کے احکام کیا ہیں، نون ساکن کے احکام کیا ہے، پھر مخارج میں کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے. اس طرح سے 1-2 غلطی اگر کوئی کرے گا تو بتائے گا بعد میں. لیکن اگر کوئی ایسی قرات پڑھ رہا ہے جو شروع سے لے کے آخر تک پورے غلطیوں کی بھرمار ہے تو کوئی نہیں بتائے گا، خاموش بیٹھنے گزر جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے آپ اسی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ یہ شعر سنیے، منز بسیاری یہ گفتارم خاموش، میں اپنی باتوں کی زیادتی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے خاموش بیٹھ جا رہا ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ ہے اندر، کیا کیا بیان کروں، کتنی چیزیں بیان کروں، تو میری زبان رک جاتی ہے. تاکہ شیرینی یہ ماں از 2 جہاں در حجاب رو ترش باشد نہاں، تاکہ میری جو مٹھاس ہے، جو اندر میرے چھپی ہوئی جو مٹھاس ہے، وہ مٹھاس دونوں عالم میں ترش روئی کے پردے میں چھپی ہوئی رہے. یہ جو باہر ہے میرا، جو ظاہر نظر آ رہا ہے میرا ترش رو ہونا، کھٹے چہرے والے ہونا، اس کا جو یہ ماسک ہے، یہ اس کے ماسک کے اندر پردے میں یہ میری مٹھاس چھپی ہوئی رہتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ عالم روحانیت میں جو اولیاء کرام کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں گے، ان کی سوانح آپ پڑھیں گے آپ کو یہی کچھ ملے گا. یہ جو بڑی بڑی ہانکنا ہے، اپنی علم کی دھونس جمانا ہے، یا لوگوں میں اپنی مقام و مرتبے کو ظاہر کرنا ہے، اور ایسی ساری چیزیں،
جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عمومی طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو 1 2 3 منزل تک گئے ہوئے ہوں۔ جو آدمی بہت آگے تک چلا جاتا ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ کیا کیا بیان کروں؟ 1 2 باتیں ہوں تو بیان کروں، ایک لسٹ ہے، لہٰذا وہ 1 بھی بیان نہیں کرتا، 2 بھی بیان نہیں کرتا، پورا ہی منہ بند کر لیتا ہے، تو پوشیدہ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، چھپا لیتا ہے اپنے آپ کو، تاکہ در ہر گوش ناید این سخن یک ہمیں گویم ز صد سر لدن، تاکہ ہر ایک کان میں یہ باتیں نہ آئیں۔ یہ جو باتیں ہیں میری، یہ سب کے کان میں نہ آئے، صرف اہل کے کان میں جائے، اسی لیے یہ ساری باتیں میں بیان نہیں کرتا۔ یک ہمیں گویم ز صد سر لدن، میں علم لدنی کے 100 رازوں میں سے کبھی کبھار ایک راز کہہ دیتا ہوں۔ علم لدنی کے راز، سر لدن، علم لدنی کے راز، ایسوٹرک مسٹریز۔ ایک آدھ بات، کوئی بات اشارتاً 1 2 بات میں نے بیان کر دی، پھر خاموش بیٹھ گیا۔ آگے کی اور باتیں بھی رہتی ہیں لیکن وہ بیان نہیں کیے جاتے۔ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، بس اتنا ہی۔ اب سمجھنے والے سمجھ جاؤ آگے کیا ہوگا۔ ہم نے تو تم کو 1 2 باتیں بیان کر دی، اور اس کے آگے پوچھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم بھائی، مجھے کیا معلوم، مجھے تو اتنا ہی معلوم۔ حالانکہ وہاں تو صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ صرف ایک پرومو چلایا گیا ہے، اصل پکچر تو ابھی باقی ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ حکیم سنائی ایک بہت بڑے صوفی شاعر اور فلسفی گزرے ہیں، ان کے ایک شعر کو آپ نے حوالے کے طور پر لیا اور آپ اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ میں ان کا شعر آپ کے سامنے سناؤں، حکیم سنائی یہ کون تھے جن کے شعر کو مولانا روم بڑے خاص اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ حکیم سنائی فارسی زبان ہی کے شاعر تھے، اور سب سے پہلے فارسی زبان میں قصیدہ، سب سے پہلے غزل، فارسی غزل، اور سب سے پہلے فارسی میں مثنوی لکھنے والے حکیم سنائی ہیں۔ صوفیوں میں ایک بڑا خاص مقام ان کو حاصل ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ دراصل 3 شخصیتوں کا ایک ٹرائیو ہے صوفیوں میں، حکیم سنائی اور حضرت عطار اور مولانا رومی۔ یہ 3 صوفی ہیں جن کو ٹرائیو کہا جاتا ہے، صوفی ٹرائیو۔ فلسفہ، توحید، عشق الہی اور خدا کی وحدانیت، وجود، اس طرح کے موضوعات پر اظہار خیال کرنے والے۔ اور مولانا روم بھی حکیم سنائی کی شخصیت سے بہت متاثر ہے۔ ایک مقام پہ مولانا روم نے یہ کہا بھی ہے کہ حضرت عطار اور حضرت سنائی دونوں کے تعلق سے مولانا روم نے فرمایا، عطار از دا سول اینڈ سنائی از اٹس 2 آئیز۔ اس کے بعد پھر اپنا ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں۔ ان دونوں سے بہت متاثر تھے مولانا روم، حضرت عطار سے اور حکیم سنائی سے۔ حکیم سنائی کا اصل نام تھا ابو المجد، ان کی کنیت تھی، اور اصل نام تھا مجدود، مجدود بن آدم سنائی۔ غزنوی تھے، غزنی کے تھے اصل میں، لیکن بعد میں آپ جو ہے خراسان میں آپ کی نشو نما ہوئی، پرورش ہوئی۔ خراسان اب اس وقت افغانستان کا ایک شہر ہے، پہلے اس کا نام خراسان تھا، اب نام بدل گیا ہے۔ تو غزل کے، فارسی غزل کے بہت مشہور شاعر تھے، جن کی ایک کتاب ہے، جیسے مولانا روم کی مثنوی بہت مشہور ہوئی ہے، اسی مثنوی سے دنیا میں مولانا روم کو شہرت ہوئی۔ اسی طریقے سے حکیم سنائی کو ان کی کتاب حدیقۃ الحقیقہ، ورلڈ گارڈن آف دا ٹروتھ، اس کتاب سے مشہور اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ بہت زبردست کتاب، وہ بھی فارسی میں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اشعار ہیں مثنوی کے، وہ قصیدے انداز کی، الگ الگ موضوعات پہ الگ الگ قصائد ہیں ان کے۔ اور جو شعر یہاں پر مولانا روم ان کا لکھ رہے ہیں وہ ان کی ایک قصیدہ ہے، مقام اہل توحید، وہ قصیدہ ہے۔ اس قصیدے کا ایک شعر یہاں پر مولانا روم بیان کرتے ہیں، اور بہت مشہور قصیدہ ہے۔ اس کا ابتدائی جو شعر ہے،
مکندر جسم و جاں منزل کے این دونست و آں والا، قدم زیں ہر دو بیرونہ نہ آ جا باش و نہ ای جا. جسم اور جان دونوں کو بھی منزل مت سمجھو، اس کو بھی فنا کر دو، اس کو بھی فنا کر دو. یہاں تو روح کی بات ہو رہی ہے، آپ تو کہتے ہیں روح بھی نہیں، جسم بھی نہیں، روح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب برگ ہٹا دو. نہ اس کے میدان میں قدم رکھو، نہ اس کے میدان میں قدم رکھو، اپنے آپ کو پورا ختم کر دو، بس اس کے میدان میں قدم رکھو. نہ ادھر پاؤں رکھو، نہ ادھر پاؤں رکھو. وہ قصیدہ ہے. تو وہ قصیدہ کا ایک شعر آپ یہاں پر ٹائٹل کے طور پہ رکھتے ہوئے پھر اپنی مثنوی جاری رکھتے ہیں. کیا شعر ہے وہ حکیم سنائی کا؟ بہرچہ از رہوا مانی چہ کفراں حرف و چہ ایمان، بہرچس دوست دور افتی چہ زشتاں نقش و چہ زیبا. جس چیز کی وجہ سے تم راستہ بھٹک جاؤ، وہ کلمہ کفر ہوا تو کیا، کلمہ ایمان ہوا تو کیا. اگر تم اپنی منزل سے ہی دور ہو جا رہے ہو، جو چیز تم کو اپنی منزل سے دور کر رہی ہے، راستہ جس کی وجہ سے تم بھٹک جا رہے ہو، اب وہ چیز ایمان ہوا تو کیا ہے، کفر ہوا تو کیا ہے. اور جس سے تم دوست سے دور ہو جا رہے ہو، جس چیز کی وجہ سے، وہ چیز، وہ نقش برا ہوا تو کیا، اچھا ہوا تو کیا. نہیں سمجھ میں آپ کو؟ میں آپ کو کلیئر سمجھاتا ہوں ایک مثال دیتے ہوئے. ویسے مولانا روم آگے اس کی صراحت اپنے انداز سے کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا. چلو یہ فرائض کی حد تک ہو گیا. رسول اللہ کی اتباع کرنا، یہ سنت کی حد تک ہو گیا. نوافل میں تو کوئی حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پڑھتا ہے. نفل روزے رکھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور بہت ساری نیکیاں کرتا ہے جو اس کے اوپر فرض نہیں ہیں. کیوں کرتا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے اس کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ اپنا کچھ خدمت کرے، دین کی خدمت کرے، اللہ کے راستے کی خدمت کرے، اور اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور اس کی دنیا آخرت سنور جائے. یہی ہے نا. اگر آپ کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو تو، جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے نماز پڑھنے سے ہی اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، تو وہ نماز لے کے کیا کریں گے؟ جیسے کوئی دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری، یا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے. ظاہر بات ہے قرآن کا غلط پڑھنا گناہ ہے، تو گناہ کر کے اللہ کی خوشنودی تو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن بظاہر وہ اپنے ذوم میں مبتلا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں. تو آپ یہی بات فرما رہے ہیں، اصل چیز اس کی خوشنودی ہے. اگر اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہو رہی ہے نیک کام میں، تو پھر نیک کام کیا، برا کام کیا، دونوں برابر ہے. اور کسی چیز میں اس کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، نیک کام کیا، برا کام کیا. بظاہر جس چیز کو ہم برا کام سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے تو پھر وہ برا کہاں سے رہا، کہاں سے رہا؟ سارا معاملہ اس کی خوشنودی پر ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا یہ بات کہ ایک عمل انسان کا ہے جو ایک وقت پر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور ایک وقت کے بعد وہی عمل اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے. صرف ایک نکاح، صرف ایک نکاح بیچ میں آ گیا. اب دیکھیے پہلے والا وہی عمل گناہ تھا، حرام تھا، اب اس کے بعد وہی عمل ثواب کا کام ہے. تو اصل چیز عمل نہیں ہے، اصل چیز اس کی خوشنودی کا حاصل ہونا ہے. اصل چیز کفر و ایمان نہیں ہے، اصل چیز اس کی خوشنودی کا حاصل ہونا ہے. اصل نقش اچھا یا برا نہیں ہے، اس کی خوشنودی کا حاصل ہونا ہے. جس میں اس کی خوشنودی حاصل ہو گئی وہی تجھے کامیاب کرے گا، نہیں تو نہیں. ساری رات بیٹھ کر نوافل پڑھتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، پوری زندگی نیکیوں میں گزارتے رہو، لیکن آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند نہ آئے تو کوئی نیکی نہیں ہے، وہ گناہ ہی گناہ ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزارتے رہے، لیکن کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ان کا پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو بخش دیا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ. ایسے بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات نہیں ہے قرآن مجید میں، ان کے برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ دیکھیے جب کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جا رہے ہوں تو پہلے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا نا ایسا ہونے والا ہے، ہوگا بھی نہیں ہوگا نہیں پتہ، وہ اس کی مرضی کی بات۔ لیکن جب وہ کر دے گا، اعلان کر دے گا کہ نہیں اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں، تو اس وقت تو وہ افسوس کرے گا کاش میں تھوڑے اور گناہ کر لیا ہوتا، ہے نا۔ یہ ہے اصل چیز، حالانکہ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ اس کی مرضی کی بات ہے، جس کے ساتھ کرے چاہے تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کی خوشنودی حاصل ہونا، اور اس کے لیے یہ نیکی برائی کے پیمانے ہم نے بنائے ہیں، ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس میں اس کی خوشنودی ہے، اس میں اس کی خوشنودی نہیں ہے۔ تو اس کی خوشنودی جس میں ہے وہ کام اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے، اس کے طریقے سے کرو تو خوشنودی ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ یہ ہے اصل بات۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے تو راستہ بھٹک جائے، وہ کلمہ کفر ہوا تو کیا، کلمہ ایمان ہوا تو کیا، دونوں برابر ہے، کیونکہ تو راستہ بھٹک رہا ہے، کفر سے بھی بھٹکے گا، ایمان سے بھی بھٹکے گا۔ اور اگر تم اللہ سے دور ہو جا رہے ہو کسی چیز سے، تو اب وہ اچھی چیز ہوئی تو کیا، بری چیز ہوئی تو کیا، بری تو بری ہے ہی، اچھی چیز بھی بری ہی کہلائے گی، کیونکہ آپ اللہ کے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ اس کی وضاحت اور آپ آگے کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے، ان سعدا لغیور وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن غیرتہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس حدیث شریف کے حوالے سے، جس کے معنی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جب حد کا حکم نافذ ہوا، حد قذف، کہ زنا کرنے والوں کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اور اس میں سے پہلے حکم یہ ہوا کہ 4 گواہ ہونا چاہیے، 4 گواہ ہوں تو ہی وہ حد نافذ ہوگی، نہیں تو نہیں۔ جب یہ حکم حضرت سعد کو پہنچا کہ شریعت نے 4 گواہوں کی موجودگی کو ضروری قرار دیا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر بیوی کو میں زنا کرتے ہوئے دیکھوں اپنے، تو میں تو فوراً قتل کر دوں گا، اور گواہ لانے تک برداشت نہیں ہے میرے پاس، ایسا آپ نے فرمایا۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے فرمایا سعد بہت زیادہ غیرت مند ہے، انہیں غیرت کی ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ 4 گواہ لانا بھی ان کو برداشت نہیں ہے، اتنا غیرت مند ہے سعد۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں تو سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اور یہی اللہ کی غیرت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام کھلی اور ڈھکی تمام برائیوں کو حرام فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر برائی بھی کرتے رہیں تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا تو کچھ جانے والا نہیں ہے نا۔ لیکن اس کی غیرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے ایسا کریں، اس کو پسند نہیں ہے، اسی لیے انہیں ہر برائی کو، چاہے وہ چھپی رہے چاہے ڈھکی رہے، حرام فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو غیرت مند ہے اس کے حوالے سے مولانا روم آگے بیان کریں گے۔ جملہ عالم زاں غیور آمد کے حق، برد در غیرت بری عالم سبق۔ تمام دنیا اس لیے غیرت مند بنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غیرت مندی میں سب سے آگے نکل گیا ہے، وہ اتنا بڑا غیرت مند ہے، اور اسی کی غیرت مندی، اسی کی غیرت کا یہ عکس ہے، پرتو ہے کہ دنیا میں انسان کو غیرت آئی ہے۔ تو غیرت میں اللہ تعالیٰ سب سے آگے ہے، اتنا بڑا غیرت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد مولانا روم اور کیا بیان فرماتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔